ایک گاؤں میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کی یہ ڈیمانڈ تھی، شادی اس سے کرے گی جو شخص اسے باپردہ رکھے گا۔ ایک نوجوان اس شرط پر شادی کے لیے راضی ہو گیا۔ دونوں کی شادی ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ ایک بیٹا پیدا ہوا۔ ایک دن شوہر نے بیوی سے کہا کہ سارا دن کھیتوں میں کام کرتا ہوں، کھانا کھانے کے لیے مجھے گھر آنا پڑتا ہے، جس سے میرا بہت زیادہ وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ کل سے تم کھانا مجھے کھیتوں میں ہی لا دیا کرو۔ بیوی اس بات کے لیے راضی ہو گئی۔ وقت گزرتا رہا۔ ان کے ہاں ایک اور بیٹے کی پیدائش ہوئی، جس پر شوہر نے کہا کہ اب گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے، تمہیں کھیتوں میں میرے ساتھ میرا ہاتھ بٹانا ہوگا۔ بیوی اس بات پر بھی راضی ہو گئی۔ وہ دل سے خوش نہیں تھی کیونکہ وہ بے پردگی تک پہنچ گئی تھی۔ تیسرے بیٹے کی پیدائش پر اس کا شوہر اسے مکمل بے پردگی تک لے آتا ہے۔ وقت مزید گزرا، اولاد بڑی ہو گئی۔ ایک دن یوں ہی بیٹھے بیٹھے شوہر ہنسنے لگا۔ بیوی نے پوچھا کیا بات ہے، ہنس کیوں رہے ہو؟ تو شوہر کہنے لگا تو بہت پردہ کرتی تھی، آخر کار تیرا پردہ ختم ہو گیا، کیا فرق پڑا؟ تجھے پردے سے بے پردگی تک لے آیا، بے پردگی بھی تو ویسے ہی گزر رہی ہے۔ بیوی نے کہا تم ساتھ والے کمرے میں چھپ کر بیٹھ جاؤ، پردے اور بے پردگی کا فرق سمجھاتی ہوں۔ شوہر نے کہا ٹھیک ہے۔ اب شوہر کمرے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ بیوی نے اپنے بال بکھیرے اور رونا شروع کر دیا۔ پہلے سب سے بڑا بیٹا آیا اور ماں سے رونے کا سبب پوچھا۔ ماں نے کہا یہ تیرے باپ نے مجھے مارا ہے۔ بیٹے نے کہا کوئی بات نہیں، وہ آپ سے محبت بھی تو کرتا ہے، آپ کا خیال بھی تو رکھتا ہے۔ اس نے ماں کو سمجھایا، وہ چلا گیا۔ بیوی پھر سے رونے کی ایکٹنگ کرنے لگی اور دوسرے بیٹے کے آنے پر بھی اسے بتانے لگی کہ تیرے باپ نے مجھے بہت مارا ہے۔ اس پر بیٹے کو غصہ آ گیا، اس نے باپ کو برا بھلا کہا اور ماں کو سمجھا کر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد تیسرا بیٹا گھر میں آیا تو بیوی پھر سے رونے لگی۔ چھوٹے بیٹے نے پوچھا، ماں نے اس کو بتایا کہ تیرے باپ نے مجھے بہت مارا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اسے بہت غصہ آیا اور اونچی آواز میں باپ کو گالیاں دیتے ہوئے ڈنڈا اٹھا لیا اور کہنے لگا ابھی باپ کی خبر لیتا ہوں۔ اتنی دیر میں بیوی اٹھ کھڑی ہوئی، شوہر کو آواز دے کر باہر بلایا۔ بیوی کہنے لگی میرا پہلا بیٹا پردے میں ہوا تھا، اس نے تیرا پردہ رکھا، جبکہ دوسرا نیم پردے کے زمانے میں پیدا ہوا اس لیے اس نے تیری آدھی لاج رکھی، جبکہ تیسرا بیٹا جو مکمل بے پردگی میں پیدا ہوا تھا وہ مکمل طور پر تیری عزت کا پردہ اتارنے لگا۔ دوستو، سبق یہ ہے کہ پردہ عورت کا فطری تقاضا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی ہے، جس کی بے شمار حکمتیں خالق ہی جانتا ہے۔ یہ دنیاوی قاعدہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی گاڑی کو چلانے کے لیے اس کی ہدایت کے بغیر چلانا شروع کر دیں تو وہ یقیناً برباد ہو جائے گی۔ خواہشات اپنی مرضی سے اٹھائے ہوئے بوجھ ہیں، اگر اپنی پرواز بلند رکھنی ہے تو بوجھ ہلکا رکھیں، سفر آسان ہو جائے گا۔ اگر دل دکھانے پر بھی کوئی شخص آپ سے شکایت نہیں کرتا تو اس شخص سے زیادہ محبت آپ سے کوئی نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں کہ بیوی کا غیر مناسب رویہ، بد زبانی، شوہر کو اس کا مقام نہ دینا شوہر کو جلد بوڑھا کر دیتا ہے۔ کتنی خوبصورت ہوتی ہے وہ محبت جو وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی نہیں، ورنہ اظہار محبت کے کچھ وقت بعد محبتیں پھیکی پڑ جاتی ہیں، پھر انہیں ٹوٹی ہوئی جوتی کی طرح گھسیٹا جاتا ہے۔ آخری دن تک پہلے جیسی محبت ہی معجزہ ہوتی ہے۔ کوئی مکمل کسی دوسرے جیسا نہیں بن سکتا اور بدلنا ضروری بھی نہیں۔ ایک دوسرے کو سمجھنا ضروری ہے، ایک دوسرے کا احترام ضروری ہے، محبت ضروری ہے اور یقیناً سب سے بڑھ کر اعتماد ضروری ہے۔
جس مرد کو سچی محبت ہوگی وہ اس عورت کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا تو مر جائے گا۔ غلطی نہ ہونے کے باوجود، سب ختم ہونے کے قریب ہونے کے باوجود وہ اسے کھونے کے ڈر سے معافی مانگ لے گا۔ یہی اصل محبت کی علامت ہے۔ ایسا مرد ہیرا ہے اور ایسی عورت خوش نصیب ہوتی ہے۔